یہ ہے وہ ارتھ جہاں پر ہم رہتے ہیں، اور اگر اندازہ لگائیں تقریباً 4,500 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویرانی جگہ پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ اس کے ارد گرد سارے پہاڑ تھے، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑنے گئے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا، یہاں پر تو دور دور تک پہاڑ ہیں، ہم یہاں پر کہاں سے کھائیں پیئیں گے، کیسے رہیں گے، اور آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ نے دوبارہ یہی سوال کیا، انہوں نے دوبارہ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت حاجرہ نے کہا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا، پھر ہمیں اللہ اس طرح سے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو ان کے پاس جو کھجور تھی، پانی تھی، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا، اور کھجور بچہ پیاس سے رونے لگا۔ اب ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، تو حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو تڑپتا پیاس کے لیے نہیں دیکھ سکیں۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا تو ان کو صفا کا پہاڑ نظر آیا، تو وہ صفا کے پہاڑ کی طرف بھاگیں، لیکن وہاں پہ پانی نہیں ملا۔ تو ساتھ ہی صفا مروہ کا پہاڑ تھا، وہاں پر وہ بھاگیں تو وہاں پر بھی پانی نہیں ملا۔ کبھی وہ بچے کو دیکھنے آ رہی تھی، کبھی صفا کے پہاڑ پر جا رہی تھی، تو کبھی مروہ کے پہاڑ پر جا رہی تھی، لیکن ان کو پانی نہیں مل رہا تھا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے تقریباً 7 چکر لگا لیے تھے پانی کی تلاش میں، لیکن ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کے وہاں پہ پانی کا چشمہ نکالیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ پانی کا چشمہ، جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں، پانی دیکھا، تو حضرت حاجرہ نے جب پانی دیکھا تو وہ خوش ہوئیں، انہوں نے پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پانی پلایا۔ پھر اسی طرح سے کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ اب جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں اس کے اوپر آسمان پر پرندے ہوتے ہیں۔ جب قافلے نے آسمان میں پرندے دیکھے تو انہوں نے کہا یہاں پر پانی ہے، تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے یہاں پر رکنے کے لیے اجازت مانگی، تو حضرت حاجرہ نے انہیں اجازت دے دی۔ تو اسی طرح سے وہاں پر لوگ آہستہ آہستہ رہنے لگے، وہاں پر اللہ کے گھر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اپنے گھر بھی بنا لیے۔ لیکن اب ہمارے مائنڈ میں یہ کویسچن آتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ کا گھر تو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے گئے تب وہاں پہ تو کوئی اللہ کا گھر نہیں تھا، وہاں پر تو ارد گرد صرف پہاڑ تھے، اور کوئی وہاں پہ رہن سہن کی بھی کسی کا نہیں تھا، کوئی پرند بھی نہیں تھا۔ تو حضرت جب طوفان نوح آیا تھا تو اتنا تیز طوفان تھا کہ وہاں پہ اس ٹائم دنیا میں زمین پہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پھر اس طرح سے یہاں پہ آب زمزم کا وہ ہو گیا، بن گیا ویل اس کا آب زمزم کا۔ پھر اب آب زمزم کچھ اس کے بعد کچھ مطلب تقریباً آپ لگا لیں 1000 سال تک آب زمزم کا کنواں بند رہا تھا، کچھ تاریخی واقعات کی وجہ سے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا تھا کہ وہ یہاں کی کھدائی کریں کہ یہاں پہ آب زمزم کا پانی ہے، لیکن انہوں نے تمام مکہ کے خلاف جا کر یہاں پہ کھدائی کی۔ مکہ کے لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کھدائی نہ کریں، لیکن انہوں نے کھدائی کی، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں اشارہ ملا تھا۔ انہوں نے کھدائی کی تو یہاں سے پھر زمزم کا کنواں مل گیا۔ اب خانہ کعبہ سے زمزم کا کنواں 21 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ پھر جب یہ یاد رکھنے والی بات ہے خانہ کعبہ سے کتنی دور ہے زمزم کا کنواں، 21 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب پھر ترکیوں کے زمانے میں انہوں نے جس طرح سے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ کو کنواں بنایا، اس کے اوپر ایک بالٹی سی لگی تھی، وہ رسی اوپر ساتھ لگائی ہوئی ہے، رسی سے پلوں میں سے رسی گزر کے پانی نیچے سے بالٹی بھر کے وہ یوز کرتے۔ یہ ترکیوں کے زمانے کی بات تھی۔ اور پھر ایک وقت میں خانہ کعبہ کے اس ٹائم میں جو خانہ کعبہ بنا تھا، اس کے بعد وہاں پر سیڑھیاں، ایک عمارت بنی گئی تھی، اس کے نیچے سیڑھیاں بنائی گئی تھیں، جہاں پہ نیچے سیڑھیوں سے نیچے چل کے جاتے تھے تو وہاں پہ آب زمزم کا کنواں تھا، سامنے لکھا ہوتا تھا، وہاں سے ہم آب زمزم لیتے تھے۔ لیکن پھر طواف کرتے وقت وہ عمارت بیچ میں آتی تھی، تو سعودی عرب والوں نے اس عمارت کو ختم کر دیا اور صرف تب سیڑھیاں بچی تھیں۔ سیڑھیوں کے نیچے اگر ہم جاتے تھے تو وہاں پہ ہمیں آب زمزم کا کنواں ملتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہاں سے سیڑھیاں بھی ختم کر دی گئی اور وہاں پہ ایک گول ٹائل والا نشان بنا دیا گیا اور اس کے اندر پیر آب زمزم لکھ دیا گیا۔ Subscribe to my channel.